مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ پاکستان میں صحت کی کیا حالت ہے۔ اگر جس ملک میں اگر ہیلتھ پالیسی نہ ہو اور کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں ہو، پروفیشن بھی سو رہے ہوں، تو بغیر ہیلتھ پالیسی کے آپ کیا کریں گے؟ ہیلتھ پالیسی کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی تک صحت کے حوالے سے مدد پہنچ جائے۔ یہاں پر آپ کے کوئی تصور نہیں ہے، گاؤں دیہات میں آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کیا قیامت آئی ہوئی ہے۔ تو جہاں پر یہ ٹیکسی کا عالم ہو تو اس کے اندر پھر جو ہم جیسے لوگ آفس ہوتے ہیں بہت لوگوں نے سینٹر قائم کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنا خرچہ خود نکالتے ہیں، اس لیے گورنمنٹ کا کوئی پالیسی نہیں۔ یہاں پر بھی جو آپ نے کچھ دیکھا ہے یہ بلڈنگ تھی، عام رہنے والوں بلڈنگ تھی، اس کو ہم نے پورا رینویٹ کیا ہے، کہاں سے دیوار نکالی ہے، کہاں سے کچھ نکالی ہے، اس کے اوپر 6 کروڑ روپے لگا دیے۔ یہ 6 کروڑ روپے بن کے بندے بنی، 6 کروڑ روپے میں لوگوں سے مانگ کے لایا ہوں، میرے آفس تھے انہوں نے دیے، گورنمنٹ نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا۔ ڈائلسس کاسٹ میری جو ہے وہ ٹوٹے 4000 روپے ڈائلسس کی آتی ہے میری کاسٹ۔ ایک مریض کو اگر میں 4000 میری اپنی کاسٹ آ رہی ہے، لیکن جب کوئی مریض آئے گا کسی سینٹر میں جائے گا تو اس کو جو ہے وہ 6000 روپے کم سے کم دینے پڑتے ہیں، اور اگر 3 ڈائلسس کرایا تو 72,000 روپے مہینہ ہو گیا۔ کہاں ہے اس کے پاس یہ پیسہ؟ تو غریب تو مر جائے گا 3-4 مہینے میں، اگر اس کو ڈائلسس کا آپ نہیں لے کے گئے، اس کے بعد پیسے نہیں ہوئے اور کچھ نہیں ملا تو 3-4 سال کڈنی کے بغیر، ڈائلسس کے بغیر مر جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اس نے منتخب کیا ہے کہ بھئی آپ جا کے فری علاج کریں، تو ہم نے یہ فری کلینک کھولا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ کڈنی اپنی ضائع کر چکے ہیں اور مرنے کے راستے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے اللہ نے ہم کو پورے موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو میڈیکل سائنس ہے، اسی لیے جہاں پہ بھی دوا کھاتے ہیں، پتے کھاتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ اس کے لیے کھولا ہے کہ ان کو جو ہے وہ، اور جب وہ ایڈیکوٹ کا لفظ استعمال کیا تھا، ایڈیکوٹ ڈائلسس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی کوالٹی بھی ٹھیک ہوگی، وقت بھی ٹھیک ہوگا، اگر کوئی دوا چاہیے تو دوا بھی دینی پڑے گی آپ کو، اگر آپ کا اس کو آئرن کے انجیکشن دینے ہیں وہ دینے پڑیں، سب چیز آپ کو بلڈ ٹیسٹ کرنا ضروری ہے مہینے کا، یہ سب کام ہم خود کریں گے۔ مریض کا ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیتے، تو خالی ڈائلسس نہیں ہوتا بلکہ ڈائلسس زیادہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پریس پہ جانے کا مطلب تو میرا تھا وہ سبھی تھا کہ ایک تو آپ کو انفارمیشن ہو جائے گی، ایسا ایک سینٹر ہے جس میں کہ آپ لوگوں کو ریفر کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ تو بہت سے لوگ ہیں جن کو جہاں معلوم نہیں ہوتا اور بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، اور وہاں جائیں گے اسپتال میں اگر آغا خان میں کہیں جائے، لیاقت میں کہیں یا SIT میں یا انڈس میں کہیں بھی، تو وہاں وہ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں جو کہ ایک لانگ ٹرم بیسس پہ کام کر سکتے ہیں۔ آغا خان کے اندر جو ڈائلسس ہوتا ہے وہ مریض کا ہوتا ہے جو کسی اور حوالے سے داخل ہوتا ہے، اس کو مفکاری کرتے ہیں، لیکن ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ آغا خان کے اندر وہ آدمی جا کے ڈائلسس کراتا ہے، سوائے اس کے جو ارب پتی لوگ ہیں کہ وہ جاتے ہیں ہفتے میں 3 مرتبہ کرا کے آتے ہیں، ادر وائز وہاں پر تو جو ان کے اپنے مریض ہوتے ہیں ان کے ڈائلسس کرتے ہیں۔ انڈس کے اندر اور SIT کے اندر تو باہر بھیڑ لگی ہوئی ہے، صحیح ہے، اور SIT کیونکہ خاص طور سے کڈنی کا کام کرتا ہے تو وہاں بھی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ان کو اربوں روپے گورنمنٹ دیتی ہے، اور اگر ڈائلسس وہ کرتے ہیں 3 گھنٹے کا کرتے ہیں، 4 گھنٹے کا کرتے ہیں، یا انٹرس والے کرتے ہیں، تو مریض جو ہے صبح آئے گا وہ رات کو اس کا ڈائلسس کا نمبر آئے گا، اور جب اگر وہ 80 آدمی آئے ہیں اور آپ نے 40 کو کیا ہے، اور 40 جب جائیں گے تو اسی CM ہاؤس جائیں گے، کوشچن نکالیں گے یا خاموش ہو جائیں گے اور وقت سے پہلے مر جائیں گے، یہ سچویشن ہے۔ تو آپ کا کہنا مطلب یہ ہے کہ اس سے اویئرنیس آ جائے، ہمارے کم از کم کراچی میں لوگ رہنے والے لوگ، کسی طبقے کے بھی وہ لوگ ہوں کہ بھائی ایک ایسا سینٹر ہے جہاں پر علاج فری ہوتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ چلایا ہے آپ کے ذریعے سے کہ بھائی کڈنی، اور کڈنی سے پہلے جو بتایا ڈاکٹر نے بتایا کہ ارلی ایویلیوشن پہلے کر لیں، کیونکہ کڈنی جو ہے وہ سب سے یعنی میں تو کہتا ہوں سب سے بے غیرت آرگن ہے باڈی کا، جو بہت مشکل سے کام چھوڑتا ہے۔ ہارٹ وارٹ یہ تمام لبلبا ہوا، لبلبا سارا کام کر رہا ہے، انسولین نہیں بنا رہا، آدمی ڈائبٹک ہو گیا، سارے کام کر رہا ہے،
سارے ایسڈ بن رہے ہیں, پوری فیکٹری چل رہی ہے, کیمیکل فیکٹری WA کی, میں نے کہا لیکن انسولین نہیں بنا رہا. آج ایک بہت خوشی کا موقع ہے کیونکہ ہم موجود ہیں ثواب ٹرسٹ میں. یہ ٹرسٹ بین الاقوامی معیار کے مطابق ایک بہترین ٹرسٹ ہے جس کا مقصد کڈنی کے ان تمام پیشنٹس کے لیے فری ڈائلسس پرووائڈ کرنا ہے جو کڈنی کی کرونک ڈیزیز میں اسٹیج 1 سے اسٹیج 5 تک کسی بھی لیول پہ متاثر ہوتی ہے. لیکن میں یہاں پہ ہم پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے خاص طور پر مبارکباد دینا چاہوں گی سینیٹر حسیب خان صاحب, جو نہ صرف پاکستان بھر میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایک بہت ہی نیک نام اور ایک بہت ہی بااثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں. سینیٹر صاحب جو ہیں وہ ثواب ٹرسٹ کے روح رواں ہیں اور اس کو پوری طریقے سے بہت ہی منظم طریقے سے اپنی نگرانی میں کامیابی سے چلا رہے ہیں. گزشتہ کچھ سالوں تک یہ ثواب ٹرسٹ کریم آباد پہ لوکیٹڈ تھا, لیکن اب اس کو پورا سیٹ اپ بہت ہی بہتر کر کے گلستان جوہر کے بلاک نمبر 14 میں شفٹ کر دیا گیا ہے. ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں جو سب لوگ دیکھ رہے ہیں ہم پاکستان کے ذریعے, اگر آپ کے فیملی کے اندر آپ کے جاننے والوں میں اقربا میں کچھ ایسے پیشنٹس ہیں جو کڈنی کے مرض میں مبتلا ہیں تو وہ ضرور یہاں پر آئیں اور بالکل فری OPD, بالکل فری ڈائلسس اور بالکل فری میڈیسن کی سہولیات کو حاصل کریں. سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب پاکستان کی پارلیمان میں 2 مرتبہ سینیٹر رہے, وہ اس ادارے کے روح رواں ہیں اور یہ ادارہ یقیناً اگر آپ بلاک 14 میں اس ادارے کا وزٹ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک شاندار اور بہترین ٹیکنالوجی سے لیس ادارہ ہے. اور سب سے اچھی بات اس ادارے کی یہ ہے, جیسا کہ میں عرض کر چکا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے, یہاں کی غالب اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے رہتی ہے. اس ایسی صورت میں علاج ایک مشکل کام ہے, اور ایسی صورت میں اگر فری آف کاسٹ, نہ میڈیسن کا خرچہ اور نہ کسی قسم کا کوئی اور خرچہ, نہ ڈائلسس کا اور نہ اس قسم کا کوئی اور خرچہ ہو, اور مفت اور بالکل فری آف کاسٹ علاج ہو جائے, تو یہ یقیناً کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. بالکل اسی طرح آج ہم جس ادارے میں موجود ہیں اس ادارے کا نام ہے ثواب ٹرسٹ. اس ادارے کے روح رواں سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب نے اس بات کو سچ ثابت کر دیا کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی ہے. لیکن آج میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان میں انٹرنیشنل سطح کا ایک ایسا ادارہ حسیب خان صاحب کی سربراہی میں موجود ہے. اس ادارے کے جو ہیں وہ سربراہ, اس ادارے کے روح رواں سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب ایک انسان دوست شخصیت ہیں. ان کے اندر انسانیت کا جذبہ, ایک ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر موجود ہے کہ آج انہوں نے ایک اتنا بڑا ادارہ قائم کیا ہے کہ وہ لوگوں کی جان بچا رہے ہیں.